بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور وہیں کمزور لوگ دنیا سے ڈر کر اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ زبان کا لگا ہوا زخم نیزے سے لگے ہوئے زخم سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ کسی حسد کرنے والے شخص سے دوستی مت کرو کیونکہ وہ اصل میں ملعون ہے۔ اس دنیا میں جو شخص اللہ کے سوا کسی دوسرے سے نفع پہنچنے کی امید رکھتا ہے اس کی امیدیں ہمیشہ جھوٹی ثابت ہوتی ہیں۔ جس کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا اس کی اچھائیوں کی کوئی تعریف نہیں کرتا۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا عیبدار ہونے کی دلیل اور کم عقل کی علامت ہے۔ اس دنیا میں نماز بوجھ نہیں بلکہ تمہارا بوجھ کو ہلکا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس دنیا میں بنا آواز کے رونا بڑا دردناک ہوتا ہے کیونکہ اس کی آواز صرف اللہ سنتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر فجر کے وقت تمہاری آنکھ خود کھل جائے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ دنیا دھوکے کا گھر ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حقیقت الٹی نظر آتی ہے۔ جو شخص اپنی نفس کی حقیقت سے ناواقف رہتا ہے وہ اپنے حالات کی اصلاح سے بے نیاز رہتا ہے۔ اس دنیا میں جہاں بھی رہو اپنے خدا سے ڈرو، ہمیشہ حق بات کہو اگرچہ وہ تلخ ہو۔ دیواروں کے کان ہوں یا نہ ہوں لیکن فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے۔ اس دنیا میں لوگ تم سے چاہیں کچھ بھی چھین لیں پر تمہارا مقدر کبھی نہیں چھین سکتے۔ اس دنیا میں تعلقات اکثر قصور سے نہیں بلکہ ذہنوں کے فطور سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جب تک غلط فہمی کی کنجی کو تالا لگا رہے گا رشتوں کے کاغذ محفوظ رہیں گے۔ اس دنیا میں بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض ہمیشہ دلیل سے کیا کرو کیونکہ اگر بات کے لیے تمیز نہیں اور اعتراض کے لیے دلیل نہیں ہو تو اس حالت میں تمہارا خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ کا ساتھ اس دنیا میں سب سے بہترین ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو میرا ہو کر دیکھ، سب کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا۔ اس دنیا میں جب تمہارا دل کسی کو گلے لگا کر رونے کا چاہے تو قرآن کو گلے لگا لیا کرو۔ ایک شخص نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ سکون کب ملتا ہے تو ان بزرگ نے جواب دیا جب تم اکیلے بیٹھ کر اللہ سے باتیں کرتے ہو۔ اس دنیا میں صرف قرآن پاک ہی وہ سچا دوست ہے جو قبر میں بھی آپ کا ساتھ دے گا۔ اللہ کا خوف اگر دل میں ہو تو لوگوں کے معاملے میں دل خود بخود ڈرتا ہے۔ اس دنیا میں ہم نوکری کے لالچ میں بہت ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں لیکن جنت کے لالچ میں قرآن کریم کبھی نہیں پڑھتے۔ جب تمہاری جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ اور جب تمہارے دین کو خطرہ ہو تو تب اپنی جان دے کر دین بچاؤ۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو ان تین چیزوں کو کبھی نہ بھولنا۔ پہلا اللہ تعالیٰ کو، دوسرا اس کی مخلوق کو اور تیسرا اپنی اوقات کو۔ قرآن کہتا ہے کہ دلوں کے حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ اس دنیا میں سمجھداری کی باتیں دو ہی لوگ کرتے ہیں، ایک زیادہ عمر والا
اور دوسرا جنہوں نے کم عمر میں بہت سی مشکلات دیکھی ہوں۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں بستا ہوں، تو پھر تم اداس کیوں ہو؟ کیونکہ اگر آپ اس ٹوٹے ہوئے دل کو خوش رکھنا چاہتے ہیں تو اس ٹوٹے ہوئے دل میں اپنے اللہ کو تلاش کریے۔ اس دنیا میں خوش دکھائی دینے کا مطلب یہ نہیں کہ سب اچھا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے درد کو کسی کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے اللہ کے ساتھ بانٹ لیا ہے۔ کچھ زخم انسان کے کبھی بھی نہیں بھرتے ہیں، بس انسان ان کو چھپانے کا سلیقہ سیکھ جاتا ہے۔ کسی کو اتنا مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنی خاموشی توڑ کر عزت رسوائی کر دے۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ دنیا کی خوبصورت ترین چھت باپ ہے اور وہیں دنیا کی خوبصورت ترین چھاؤں ماں ہے۔ اچھے اخلاق کیا ہیں؟ جو آپ سے توڑے آپ اس سے جوڑیں، جو آپ پر ظلم کرے آپ اسے معاف کر دیں، اور جو آپ سے اچھا سلوک نہ کرے آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اس دنیا میں جس کو اللہ نے دعا کی توفیق دی وہ قبولیت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جس کو اللہ نے استغفار کی توفیق دی وہ مغفرت سے محروم نہیں رہ سکتا، اور وہیں جس کو اللہ نے شکر کی توفیق دی وہ نعمت سے محروم کبھی نہیں رہ سکتا۔ جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ اللہ سے اس قدر قریب ہو جاؤ کہ تم دعا مانگو تو فرشتے آمین کہیں۔ اس دنیا میں جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ صبر کرنا اور قدر کرنا نصیب والوں کے حصے میں آتا ہے۔ اس دنیا میں ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو، کیونکہ کیا پتا کس کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ اچھے انسان مطلبی نہیں ہوتے، بس دور ہو جاتے ہیں ان لوگوں سے جنہیں ان کی قدر نہیں ہوتی۔ نفرتوں کے شہر میں چلاکیوں کے ڈیرے ہیں، یہاں وہ لوگ رہتے ہیں جو تیرے منہ پر تیرے اور میرے منہ پر میرے ہیں۔ جس انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو اس انسان سے گفتگو کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی ہر بات کو غلط قرار دے کر اپنی غلطیوں پر بھی آپ ہی کو قصوروار ٹھہرا دے گا۔ جو آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دیے، کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جو آپ کی برابری نہیں کر سکتے۔ ہر مشکل میں رو کر دعا کیا کرو، کیونکہ جہاں انسان کے حوصلے ختم ہو جاتے ہیں وہاں سے اللہ کی رحمتیں شروع ہوتی ہیں۔ جب آپ کو ہر شخص سے شکایت ہونے لگ جائے تو دیکھ لیجئے کہ کہیں خرابی آپ کے اندر ہی تو نہیں۔ جب آپ کے رویے لوگوں کی سوچ کے مطابق نہیں ہوتے تب ان کے اصلی چہرے سامنے آ جاتے ہیں۔ منافق لوگ دھوکہ دے کر نہیں بلکہ سہارا دے کر گراتے ہیں۔ دنیا میں بولی جانے والی تمام زبانوں میں سب سے میٹھی زبان مطلب کی ہوتی ہے۔ لوہا کبھی خراب نہیں ہوتا بلکہ وہ ہمیشہ اپنی ہی زنگ سے برباد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کو کوئی برباد نہیں کر سکتا بلکہ اس کی سوچ اور دوسروں سے امیدیں ہی اسے برباد کرتی ہیں۔ جب دل گھبرانے لگ جائے اور آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو صرف ایک کام کر لینا، اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے اٹھانا اور چاہے کچھ نہ کہنا، لیکن اللہ تعالیٰ سب سمجھ جائے گا آپ کے درد کو، آپ کی تکلیف کو، کیونکہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔
भीड़ हमेशा उसी रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। इसलिए अपना रास्ता खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, जो कुछ तुम्हारे पास दुनिया में है वो एक दिन खत्म हो जाएगा, और जो अमाल तुम अल्लाह ताला के पास भेज दोगे वो हमेशा बाकी रहेंगे। इस दुनिया में लोग नसीहत से नहीं बल्कि ठोकर से सबक लेते हैं, क्योंकि नसीहत अक्सर एक कान से दाखिल होकर दूसरे कान से बाहर निकल जाती है, लेकिन इंसान को लगी ठोकर उसके सीधे दिल पर लगती है। शिकवा बहुत इज्जतदार होता है, सबके साथ नहीं होता और सबके सामने भी नहीं होता। अल्फाज परिंदे की तरह होते हैं, जो ऊंची उड़ान भी दे सकते हैं और नीचे भी गिरा सकते हैं। इसलिए कौन से अल्फाज कहाँ इस्तेमाल करने हैं और किस तरह इस्तेमाल करना है, इस बात का चुनाव बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। इंसान जितना भी गुनाहगार हो, अल्लाह ताला उसके लिए दुआ का रास्ता और रिज़्क़ का दरवाज़ा कभी बंद नहीं करता। जिंदगी में कभी मायूस ना हो, क्योंकि ठोकरें भी उन्हीं को लगती हैं जिन्हें अल्लाह ताला थामना चाहता है। हजरत अली ने फरमाया कि जब कभी तुम्हारा दिल घबराए तो कुरान पढ़ लिया करो, क्योंकि बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। वो ख्यालात जो तुम्हें कमजोर कर दें उन्हें सोचना छोड़ दो। हम जिंदगी में जरूर कामयाब होंगे अगर उन नसीहतों पर अमल कर ले जो हम दूसरों को करते हैं। माँ से कभी हिसाब मत करना, वरना तुम पर रिज़्क़ के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। इस दुनिया में मोहब्बत का सबक बारिश से सीखो, जो फूलों के साथ साथ कांटों पर भी बरसती है। तुम हर शख्स को खुश नहीं कर सकते, भले ही तुम अपना सुकून किसी के लिए कितना ही बर्बाद क्यों न कर लो, फिर भी वो शख्स तुम्हारी नियत या तुम्हारी मुखलिसी में कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेगा। मायूस होना छोड़ दें, क्योंकि जो दरवाजा जमीन वालों की साजिशों से बंद होता है, लेकिन अल्लाह उससे भी बड़ा दरवाजा अपने फजल से तुम्हारे लिए खोल देता है। लोग कहते हैं कि किरदार पर बात आ जाए तो सफाई देना जरूरी हो जाता है, लेकिन सच बात तो यह है कि अगर किरदार पर बात आ जाए तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। कोई अहमक शख्स आपसे किसी राय का तलबगार होता है तो उसकी आरजू ये होती है कि आप उसको वही राय दें जो उसके जहन में है। इस दुनिया में जिस छांव से इज्जत नफ्स जख्मी हो, उस छांव से धूप ही बेहतर है। पाक है वो रब जो बर्दाश्त से बढ़कर दुख नहीं देता, मगर जब सुख देता है तो इंसान की औकात से बढ़कर देता है। इस दुनिया में वक्त किसी का उधार नहीं रखता, जो दोगे वो सूद समेत वापस मिलेगा। ए अल्लाह, तेरा मेरा ताल्लुक हमेशा बरकरार रहे और छीन ले मुझसे वो सब कुछ जो मुझे तुझसे जुदा करे। सजदे से ना उठे दिल ऐसा कोई नमाजी दे, मुझे इश्क दे अपनी जात का, मुझे इस कुन से नवाज दे। इश्क वो मकाम है जहां खुदा आपसे मुलाकात करता है। हम इंसानों के दिलों की इमारतों में कहीं बंदगी नहीं है, और फिर यही लोग मस्जिदों में खुदा ढूंढते हैं। वो शख्स काबिले मुबारकबाद है जो मरने से पहले मर गया, यानी उसको
دنیا کی اصل کا پتہ چل گیا۔ اولاد کو اگر آگے بڑھانا ہے تو اپنی زندگی سے تانے نکال دو۔ ٹوٹی ہوئی چیزیں جڑ کر بھی پہلے جیسی نہیں بن جاتی، اس لیے کچھ بھی توڑنے سے پہلے بس اتنا یاد رکھ لیجئے گا، تنقید سے پہلے تحقیق، الزام سے پہلے ثبوت اور اختلاف سے پہلے دلیل رکھنا اعلیٰ ظرف کی علامت ہے۔ اس دنیا میں ہم لوگ نیک بننا نہیں بلکہ صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہی منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ غلط کو غلط کھل کر کہیں، کیونکہ تاریخ ٹکرانے والوں کی لکھی جاتی ہے، تلوے چاٹنے والوں کی نہیں۔ اس دنیا میں کچھ لوگ زہر اگلنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ میرا مطلب تمہیں تکلیف پہنچانے کا نہیں تھا۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے جو کہ سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ اس دنیا میں اپنی بے سکونی کو ختم کرنے کے کچھ طریقے: پہلا، اللہ سے رابطہ مضبوط کریے۔ دوسرا، روز صبح فجر کی نماز پڑھیے۔ تیسرا، اپنوں کے ساتھ وقت گزاریے۔ اس دنیا میں اپنی خامیوں کا احساس ہی انسان کو کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ جب آپ کسی کا اچھا کر رہے ہوتے ہیں تب آپ کا بھی اللہ کہیں نہ کہیں اچھا کر رہا ہوتا ہے۔ نماز اور قرآن سے تعلق بنا لیجئے، کیونکہ جوانی بار بار نہیں ملا کرتی۔ جو انسان سجدے میں روتا ہے اسے اللہ تقدیر پر کبھی رونے نہیں دیتا، اور اس دنیا میں جب اللہ دینے پر آتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہ وہ ہیں جو دل میں کھٹکے اور جس کا لوگوں پر ظاہر ہو جانا تمہیں پسند نہ ہو۔ جن کو چھوڑنا ہوتا ہے وہ دن یا رات نہیں دیکھتے، اور جن کو نبھانا ہوتا ہے پھر وہ حالات نہیں دیکھتے۔ اس دنیا میں ان تین قسم کے لوگوں سے نہ تو میل ملاف رکھو اور نہ ہی انہیں بھائی بناؤ، اور یہ تین لوگ یہ ہیں: احمق، بخیل اور بزدل۔ اس دنیا میں تمہارے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ تم ہمیشہ جھگڑتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ برے لوگوں کی صحبت نیکوں سے بدگمانی پیدا کرتی ہیں۔ اس جہاں میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہ کوئی مصیبت آ سکتی ہے اور نہ ہی کوئی جا سکتی ہے۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو ان تین چیزوں کو کبھی نہ بھولنا: اللہ تعالیٰ کو، اس کی مخلوق کو اور اپنی حیثیت کو۔ جب کوئی شخص دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے تو عرش الہی سے آواز آتی ہے، اے دوسروں کے حق میں دعا کرنے والے شخص، تیرے لیے فرشتے دعا کریں گے۔ حضرت امام جعفر فرماتے ہیں، میں نے دو چیزوں میں نور پایا ہے، سجدے میں اور رونے میں۔ نماز چہروں کو سفید کرتی ہے اور رات کو پاکیزہ بناتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تمہارے اور نصیحت کے درمیان غفلت کا ایک پردہ حائل رہتا ہے۔
اس دنیا میں عقل مند کمال کا اور جاہل مال کا طلبگار ہوتا ہے۔ اس دنیا میں خوشیاں انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا اسے غم سکھاتا ہے۔ اس دنیا میں کسی انسان کا غرور میں مبتلا ہونا بھی جہالت کے لیے کافی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، حق پر صرف وہی شخص صبر کرتا ہے جو حق کی فضیلت کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اس دنیا میں مرد کا حسن اس کے کلام میں ہوتا ہے۔ اپنے دل کو ماضی کے غموں میں غمگین نہ کریں، کیونکہ اس طرح آپ آئندہ کی تیاری سے محروم رہ جائیں گے۔ حضرت علی نے فرمایا، اس دنیا میں عقل جیسی دولت کوئی نہیں۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ اپنی عقل کو آداب سے قابو میں لا، کیونکہ آداب سے عقل اس طرح تیز ہوتی ہے جیسے کہ آگ میں آندھی۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے، کیونکہ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک نہیں سویا کرتے۔ جو شخص اپنی نفس کی حقیقت سے ناواقف رہتا ہے وہ اپنے حالات کی اصلاح سے بے نیاز رہتا ہے۔ زیادہ ملامت کرانے سے ہٹ دھرمی بڑھتی ہے جو آگے چل کر آگ بن جاتی ہے۔ اس دنیا میں جب عقل مند بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی عقل جوان ہو جاتی ہے، اور وہیں جب ایک جاہل بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی جہالت جوان ہو جاتی ہے۔ اپنی جوانی کے دھوکے میں مت آنا، کیونکہ یہ عنقریب تم سے چھین لی جائے گی۔ آخری زمانے میں جو چیزیں سب سے کم ملیں گی وہ ہے بھروسے مند دوست اور حلال رزق۔ لوگوں پر 3 احسان کرو۔ پہلا، نفع نہیں دے سکو تو نقصان نہ دو۔ دوسرا، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو۔ تیسرا، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر جاہل خاموش رہتے تو لوگوں میں اختلاف نہ ہوتا۔ اس دنیا میں لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق گفتگو کیا کرو۔ اس دنیا میں آپ کا کیا گیا احسان بس زبانوں کی زبان بند کر دیتا ہے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ آداب یہ ہے کہ جب تم اپنے گھر سے باہر نکلو تو جس سے بھی ملاقات کرو اس کو اپنے سے بہتر جانو۔ اس دنیا میں لوگوں کو جس دن سمجھ آئے گا کہ مخلوق سے محبت اصل میں خدا تک لے جاتی ہے۔ امام حسین نے فرمایا کہ اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت سے غم ملے تو گھبرانا مت، بلکہ میرا غم کو یاد کر لینا، پھر دیکھنا تمہیں تمہارے غموں کا وزن ہلکا لگنے لگے گا۔ جس ذات کو راضی کرنے میں سکون ہے، انسان اسی کو ناراض کر کے اپنی زندگیوں میں سکون چاہتا ہے۔ اس دنیا میں آپ کا بڑا بھائی باپ کے برابر ہوتا ہے۔ رزق حرام کھا کر عبادت کرنا ایسا ہے جیسے ریت یا پانی پر گھر بنایا جائے، کیونکہ حرام کھانے والے کی عبادت کبھی قبول نہیں ہوتی۔ گھر کے دروازوں کے پیچھے کوڑا یا کرکٹ مت جمع کیا کرو، کیونکہ آپ کا ایسے کرنے سے آپ کے گھر میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ جہاں تمہیں عزت، سچائی، خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھایا کرو، ورنہ تمہارا تنہا رہنا ہی بہتر ہے۔ اس دنیا میں برا انسان کسی میں بھی اچھائی نہیں دیکھتا، کیونکہ اچھائی کو وہ صرف اپنی جاگیر سمجھتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو سمجھدار
समझदार और ज़रूरी समझें, मगर दूसरों को बेवकूफ़ समझने की समझदारी से परहेज करें। आप अपने आप को समझदार और ज़रूरी ज़रूर समझें, मगर दूसरों को बेवकूफ़ समझने की समझदारी से परहेज करें। हाय अफसोस, हम इंसान जनाज़े की नमाज़ पढ़ने के लिए दूसरे मुल्कों से भी आ जाते हैं, लेकिन फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के लिए हम मुसलमान मोहल्ले की मस्जिद तक नहीं जाते। अगर अपने सर पर इज्जत का ताज चाहते हो तो अपने गुरूर को पाँव के नीचे रखा करो। दिल में खुदा का होना लाजमी है, क्योंकि उसके बिना सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। इख्तलाफात पर सब्र करना और दूसरों को बर्दाश्त करना ही इखलाक है। दिल में खोट हो तो दुआ, अता और मोहब्बत तीनों रास्ते बदल लेती हैं, लेकिन जब बंदा मुखलिस हो तो इज्जत मेरा रब देता है। जिंदगी रोज कुछ ना कुछ सिखाती है, लेकिन बुनियादी चीज ये है कि इंसानों से तवक्को कम से कम रखें और ऊपर जो ज़ात है सिर्फ उससे तवक्कल रखी जाए। इस दुनिया में सबसे अमीर वो है जिसके दिल में दूसरों के लिए एहसास हो। इस जमाने की जहालत का इल्म तो देखें कि कीमती चादरें बेजान कब्रों पर और जिंदा इज्जतें बेहिजाब फिरती हैं। गिरते हैं सजदों में हम अपनी हसरतों के खातिर, क्योंकि अगर गिरते सिर्फ इश्क़ खुदा में तो कोई हसरत अधूरी नहीं रहती। बिस्तर से उठकर मस्जिद तक जा न सके और ख्वाहिश रखते हैं कब्र से उठकर जन्नत में जाने की। हया नहीं है ज़माने की आँख में बाकी, खुदा करे के जवानी रहे तेरी बेदागी। हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, लेकिन कुछ बड़ी बात होती जो होते मुसलमान भी एक। जिस इंसान में ज़ाती सिफात ना हो वो अपने लिबास से लेकर अपने मकान तक अपनी ही शय की तारीफ चाहता है। जब कानों को गीबत सुनने की लत लग जाए तो चुगली ज़बान का हिस्सा बन जाती है और कीना दिल का सुकून। किसी इंसान के कमज़र्फ होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो अपनी ज़बान से अपनी तारीफ करने पर मजबूर है। जब आँखों के अंदर दिल आ जाए तो दिल में आँखें पैदा हो जाती हैं। ए अल्लाह, मेरे कल्ब को भी नसीब हो तेरी ज़ात से निस्बतें। इबादत ज़रूर कीजिए मगर मामलात पर भी तवज्जो दीजिए, क्योंकि काबे के चक्कर लगाने से लोगों को दिए हुए चक्कर माफ़ नहीं होते। इस दुनिया में मांगने वाले को दुनिया देती है और देने वाले को अल्लाह देता है। इंसान सख्त दिल कब बनता है? जब बहुत सारे लोग उसकी नरमी का गलत फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने में है, क्योंकि अगर बेऐब इंसान तलाश करोगे तो तन्हा रह जाओगे। इस दुनिया में टूटने का मतलब हमेशा ख़त्म होना नहीं होता, बल्कि कभी कभी टूटने का मतलब ज़िंदगी का आगाज़ भी होता है।